بہت پہلے جب پرستان کی پریاں انسانی آبادی سے گزرا کرتی تھی، اسی زمانے میں ایک شہزادی شاہتاج اپنے محل میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ شہزادی شاہتاج بادشاہ سلیمان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کے باعث بہت نکچڑی تھی۔ اسے اپنے حسن پر بہت غرور تھا۔ ہر کوئی شہزادی کی خوبصورتی کا دلدادہ تھا۔ دور دور سے لوگ شہزادی کو دیکھنے آتے۔ شہزادی اپنے محل میں کوئی خوبصورت لڑکی یا کنیز کو نہیں رہنے دیتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوتی تو اسے ملک بدر کر دیا جاتا یا مار ڈالنے کا حکم دے دیا جاتا۔ ایک روز پرستان سے ایک قافلہ اسی محل سے گزرا۔ ان میں ایک بہت خوبصورت پری، سنہری پری، بخار کی حالت میں اسی محل میں گر گئیں اور شہزادی شاہتاج کے کمرے میں چھپ گئیں۔ شہزادی جب اپنے کمرے کی طرف دوبارہ لوٹیں تو انہوں نے اپنے کمرے میں ایک بہت خوبصورت سنہری پری کو پایا۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سنہری پری نے ان سے پانی مانگا۔ شہزادی نے انہیں فوراً پانی پلایا اور اس کی تواضع کرنے لگی، جس سے سنہری پری جلدی ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ رونے لگی اور بولی، میں گھر واپس کیسے جاؤں گی؟ شہزادی نے سنہری پری کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسے تسلی دی اور سب سے ملوانے کے لیے باہر لے گئیں۔ سب لوگ سنہری پری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شہزادی کو نظر انداز کرنے لگے۔ شہزادی کچھ دن تو خاموش رہیں، لیکن پھر اسے یہ بات کھٹکنے لگی۔ بڑھتے ہوئے دنوں کے ساتھ شہزادی کی بے قدری نے شہزادی کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ سنہری پری نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ہر کسی سے بہت پیار سے اور اخلاق سے پیش آتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سب لوگ ان سے متاثر ہو کر ان سے پیار کرنے لگے۔ شہزادی سنہری پری سے نفرت کرنے لگی اور اس کی دشمن بن گئی۔ سنہری پری کی خوبصورتی کے دشمن پرستان میں بھی موجود تھے۔ اسی زمانے میں جنات پریوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ سنہری پری کی خبر جب جنات کے بادشاہ زکوٹا کو ہوئی تو اس نے فوراً شاہتاج شہزادی کے پاس اپنے 2 چیلوں کو بھیجا۔ ادھر شہزادی دن رات اسی سوچ میں گم تھی کہ وہ اس سنہری پری سے چھٹکارا کیسے پائے۔ اتنے میں 2 چھوٹے جن شہزادی کے کمرے میں آئے۔ شہزادی انہیں دیکھ کر ڈر گئیں اور بولی، تم کون ہو؟ ان میں سے ایک جن نے کہا، ہم پرستان سے آئے ہیں آپ کو یہ بتانے کہ جس طرح اس سنہری پری سے آپ تنگ ہیں، اسی طرح پرستان میں بھی کچھ لوگ اس سے بہت تنگ ہیں۔ ہم جن اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ملکہ پری ہمیں پرستان سے نکال دیں گی۔ شہزادی بولی، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ دوسرا جن بولا، سنہری پری کی جان دور جنگل میں ایک قلعہ ہے جس کے خفیہ تہہ خانے میں ایک چمکدار سنہری پتھر میں ہے۔ اس پتھر کے ٹوٹتے ہی سنہری پری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ شہزادی بولی، وہ جنگل کہاں ہے؟ جن بولا، آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم آپ کو وہاں تک لے جائیں گے، لیکن اس سے آگے تمام کام آپ ہی کا ہوگا۔ شہزادی تو پہلے ہی اس پری سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ وہ آسانی سے رضامند ہوگی اور ان کے ساتھ نکل پڑی۔ ادھر پرستان میں ہر طرف سنہری شہزادی کی تلاش ہو رہی تھی۔ ملکہ پری سنہری پری کو ڈھونڈنے
انسانی آبادی میں خود آئیں۔ ادھر شہزادی قلعے میں داخل ہو گئی اور پتھر کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر وہ پتھر شہزادی کو مل ہی گیا۔ شہزادی جوں ہی اس پتھر کو پکڑنے لگی تو وہ پتھر کی ہو گئیں، کیونکہ ملکہ پری کو اس شہزادی کے ناپاک ارادوں کا خبر ہو گئی تھی۔ یوں یہ خوبصورت شہزادی اپنی اندرونی بدصورتی کے باعث ہمیشہ کے لیے پتھر کی ہو گئی۔ ملکہ پری نے سنہری پری کو اپنے ہمراہ لیا اور ہمیشہ کے لیے پرستان چلی گئیں۔ اس کے بعد پریاں کبھی بھی لوٹ کر انسانی بستی کی طرف نہ آئیں، صرف اور صرف ایک شہزادی کی بد اخلاقی کے باعث۔ اور ملکہ پری نے جنات کو بھی پرستان سے نکال دیا، اس لیے جنات اپنی الگ وادی بنا کر رہنے لگے، کیونکہ پرستان میں حسد اور نفرت کی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی اندرونی خوبصورتی کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اندرونی خوبصورتی ہی انسان کو اصل خوبصورت بناتی ہے۔